السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، غزلیات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں عرش صہبائی پہ بات کریں گے، جن کی ولادت یعنی جن کی پیدائش جو ہے 1930 کو ہوئی تھی۔ آپ کا اصلی نام ہنس راج ابرول تھا اور تخلص جو ہے عرش صہبائی کرتے تھے۔ تو آپ کی پیدائش جو ہے وہ 6 دسمبر 1930 کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ یہ اخنور تحصیل جموں میں ایک تحصیل ہے، ایک میونسپل ایریا ہے جو کہ جموں سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ان کے گاؤں کا نام جو ہے سہری پلائی تھا۔ تو میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، یعنی کہ گریجویشن کے لیے 12th اور گریجویشن پاس کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن کچھ نجی وجوہات کی بنا پہ جو ہے اپنی تعلیم کو جو ہے جاری نہیں رکھ سکے۔ اس کے بعد ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کی اور کافی وقت تک جو ہے ریڈیو کشمیر کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور وہیں پہ بالآخر ریڈیو کشمیر سے ہی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ملازمت سے فارغ ہو گئے، ایک طرح سے ریٹائر ہو گئے۔ تو آپ کی شاعری زندگی کا آغاز جو ہے وہ 1947 اور 1948 کے آس پاس ہوا، یعنی ہندوستان کی آزادی کے آس پاس ہوا تھا۔ تو اردو کے مشہور شاعر جو ملسیانی کے شاگرد تھے، یعنی ان سے اپنے جو ان کا کلام ہوا کرتا تھا اس کی اصلاح لیا کرتے تھے۔ 1963 تک انہی سے مشورہ سخن کرتے رہے، یعنی کہ جو اپنا سخن تھا، اپنی شاعری تھی، اس کی جو اصلاح ہے وہ انہی سے کراتے رہے، یعنی ان کی درستی جو ہے وہ جوش ملسانی سے ہی وہ کراتے رہے۔ آپ نے اگرچہ اردو کی اکثر اصحاف سخن میں طب آزمائی کی ہے، یعنی اردو کے اور بھی اصناف جو ہیں، اردو کی اکثر اصناف سخن میں طب آزمائی کرنے کا مطلب ہے کہ اردو کی جو دوسری اصناف ہیں، قصیدہ ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے، ان پہ بھی انہوں نے ہاتھ آزمایا ہے، لیکن آپ کی شاعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ غزلوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ جو ان کی تخلیقات ہیں، جو انہوں نے لکھی ہیں، جو کلام انہوں نے لکھا ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ادب کا وہ زیادہ حصہ وہ غزلوں پر ہی مشتمل ہے، یعنی کہ باقی جو اصناف سخن تھے، باقی جو صنفیں تھیں، ان سے زیادہ جو ہیں وہ غزلیں ہی ہیں، اور غزلوں کی وجہ سے ہی وہ آج بھی جانے جاتے ہیں، وہ بہت مشہور ہیں۔ اس وقت تک آپ کے جو شاعری مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، یعنی اس وقت تک آج تک آپ کی جو شاعری مجموعے ہیں، آپ کے جو شاعری ایک طرح سے جو کلام ہے اور جو کلام کے ذخیرے ہیں آپ کے، ان میں جو قابل ذکر ہیں، جو مجموعے ہیں اور جو داد تحسین جو ہے حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ جو تعریف حاصل کر چکے ہیں قائرین کی، یا جو پڑھنے والے ان کے ہیں، یا جو ناقدین ہیں، ان میں یہ اہم ہے، یعنی کہ یہ شاعری مجموعے ان کے مشہور ہیں، اور یہ داد تحسین یعنی تعریف جو ہیں یہ پا چکے ہیں۔ شکست جام 1959 یعنی کہ 1959، شگفتہ گل 1961، اور سلیب جو ہے وہ 1971 میں شائع ہوا تھا۔ شگفتہ گل پر آپ کو ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو انعام بھی دیا گیا تھا 1961 میں۔ نثری تصانیف میں انجمن کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ، اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں، یعنی کہ نثری جو ہم نے پہلے بات کی تھی، اس نے اردو کے دوسرے اصناف سخن پہ بھی بات کی ہے، تو ان میں ہم نثر کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کی عبارت جو شعر میں نہ کہی گئی ہو، جو نظم نہ کی گئی ہو، جو اشعار میں نہ لکھی گئی ہو، یعنی کہ جو عبارت میں جو ہے وہ منظوم ہو۔ تو نثری تصانیف میں انجمن کدہ،
یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں، یعنی کہ دوسری تصانیف میں، دوسری صنفوں میں جو ہیں یہ تصانیف جو ہیں، یہ کتابیں جو ہیں، یہ عبارتیں جو ہیں، یہ قابل ذکر ہیں، یہ بہت مشہور ہیں، یعنی کئی شعراء کے انہوں نے تذکرے کیے ہیں اور اپنی یہ جو جانے پہچانے لوگ اور انجمن قاعدہ یہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان تینوں تالیفات میں مختلف ہم عصر شعراء کی حیات اور ادبی خدمات کا مختصر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو تین تالیفات ہیں، یعنی کہ یہ جو ایک طرح سے مرکبات ہیں، مختلف کتابوں سے جو مضامین چن کر انہوں نے ایک الگ انداز میں ان کو الگ ترتیب دی ہے، اپنے انداز میں الگ الگ کتابوں کو جمع کر کے ان کتابوں کے مضامین چن کر انہوں نے جو ہے ان کو دوبارہ سے ایک نئے پیرائے میں جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ تو ان میں مختلف ہم عصر شعراء جو ان کے ہم عصر ہے، جو ہم زمانہ ہے، یعنی ہم عصر ہوتا ہے ایک وقت کا، ایک عہد کا، ایک زمانے کا، تو ان کے ادبی خدمات کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ارش نے شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، یعنی انہوں نے شاعری جو ہے جس طرح کی شاعری کی روایت چل رہی تھی، جس طرح اس کا قانون تھا، اسی انداز میں انہوں نے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کر بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی انہوں نے احاطہ کیا۔ عصری مینس موجودہ زمانے کے ساتھ، یعنی عصری مسائل کا مطلب وہ جو موجودہ زمانے کے، یعنی جس وقت وہ رہ رہے تھے، جس وقت وہ جو ان کا جو پیریڈ ہے، اس زمانے کے مسائل کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ بخوبی شامل کیا گیا ہے۔ تو ان کی شاعری کی خصوصیت ہے کہ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی وہ باتیں کرتے ہیں، اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے شعر جو لکھتے ہیں اس کا وہ چناؤ کرتے تھے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو سادگی ان کے کلام کے خاص جوہر ہے، اور سادگی جو ہے ان کے کلام کا خاص ہنر ہے، ان کی ایک خاص خوبی ہے، ان کی ایک خاصیت ہے، اور یہ سادگی، صاف زبان کا ہونا اور روانگی جو ہے ان کے کلام کا جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی خاصیت ہے، ان کا ہنر ہے۔